أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. محترم صدر کانفرنس اور سعودی عربیہ سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے جملہ ذمہ داران، ارکان عاملہ و شورا اور ملک کے مختلف صوبوں سے تشریف لائے ہوئے عمرہ، نظمہ اور اراکین اور اخوان اہل حدیث و جملہ حاضرین، بڑی مسرت کی بات ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند مسلسل سرگرم عمل ہے، کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی پوری جد و جہد کر رہی ہے۔ میں ملک نیپال کے سب سے قدیم اور عظیم ادارہ جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال کے اساتذہ، طلبہ اور جملہ ذمہ داران کی جانب سے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور ناظم عمومی حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ کا کہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ عظیم الشان کانفرنس اور پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ موضوع اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس وقت دنیا کے اندر بڑی بے راہ روی ہے، ناہمواریاں ہیں، بے اعتدالیاں ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں میں بھی بے اعتدالیاں عقائد کے تعلق سے پائی جا رہی ہیں۔ تو اس موضوع کا انتخاب بڑا ہی شاندار ہے اور بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس موضوع کے ذریعے انشاءاللہ پورے ملک میں بہت ہی شاندار پیغام جائے گا، اسلام کی تعلیمات کو سمجھانے کے حوالے سے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھانے کے حوالے سے، اور اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، اسلام تشدد کا دین ہے، اسلام جہاد کا دین ہے، اور مسلمان دنیا میں ان کی وجہ سے فتنہ و فساد ہو رہا ہے۔ تو اس موضوع کے ذریعے سے اور اس کانفرنس کے ذریعے سے انشاءاللہ بہت عمدہ پیغام جائے گا، اس لیے کہ دلائل کے ذریعے سے، نصوص کتاب و سنت کے ذریعے سے اس موضوع کو ہمارے علماء کرام سمجھائیں گے۔ تو میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند
کو دوبارہ اپنے ادارہ جامعہ سراج العلوم کی طرف سے اور پورے ملک نیپال کے اہل حدیثوں کی طرف سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں۔ اور حضرات یہ بھی عرض کر دوں کہ موجودہ جو باڈی ہے اور موجودہ جو ذمہ داران ہیں، ان کا عمل اور ان کا کارنامہ بڑا ہی شاندار ہے۔ بس علامہ اقبال کی شعر کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ پورے ملک کے اندر کتاب و سنت کی دعوت کو فروغ ہو رہا ہے اور پورے ملک کے اندر اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے، جماعت اہل حدیث کے افراد کو منظم کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ محترم حضرات، ہمارے جامعہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا شمیم احمد ندوی جو مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال کے بھی امیر ہیں، وہ بذات خود تشریف لانے والے تھے، لیکن مکہ مکرمہ میں منعقدہ کانفرنس کی وجہ سے وہ اس پروگرام میں شرکت سے معذور رہے۔ ان کی طرف سے میں آپ سبھی حضرات کو ہدیہ تشکر و امتنان اور ان کا سلام پیش کر رہا ہوں۔ انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کانفرنس کو بامقصد بنائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیراً فضیلت شیخ خرشید السلفی، شیخ الجامعہ سراج العلوم نیپال، یہ اپنے تاثرات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔